اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے 5واں پارہ شروع کیا تھا اور اس میں ان خواتین کا ذکر ہے جن سے نکاح اللہ سبحانہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ مضمون 4 پارے سے جاری ہے اور آخر میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں والمحصنات من النساء، یعنی جن سے نکاح حرام ہے کرنا ان کا ذکر ہے، اور وہ کون ہیں؟ محصنات، وہ منکوحہ عورتیں، وہ جو اپنے شوہروں کی حفاظت میں ہیں، یعنی اپنے شوہروں کے قلعے کی حفاظت میں ہوتی ہیں۔ منکوحہ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، والمحصنات، اور جو منکوحہ عورتیں ہیں، من النساء، عورتوں میں سے، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے وہ جو ملکیت میں ہوں یا آئیں تمہارے ہاتھوں کی، تمہارے دائیں ہاتھوں کی یا تمہارے ہاتھوں کی، یعنی جیسے جنگ کے بعد کوئی جنگی قیدی تمہارے ہاتھ آئیں تو ان کا ذکر ہے، یعنی ان کے علاوہ جو ملکیت میں آئے تمہارے ہاتھوں کی، تو ان سے تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو اپنے شوہروں کی نکاح میں ہیں، جو منکوحہ ہیں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ کتاب اللہ علیکم، فرض کر دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر، یہ تم پر اللہ نے لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ، اور حلال قرار دیا تمہارے لیے جو علاوہ ہے اس کے، ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور یہ تمہارے لیے ہے کہ اس لیے کہ تم حاصل کرو اپنے مالوں سے، یعنی حق مہر ادا کر کے نکاح میں لانے کے لیے، اپنی قلعے کی حفاظت میں لانے کے لیے یا ان سے نکاح کرنے کے لیے، نہ کہ بدکاری کے لیے یا بدکاری کی نیت سے، غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کے لیے۔ آج ہمارا سبق یہاں سے ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، پھر جو متاع، مال و متاع، ایسیٹس، یا ہم اپنی جو ہماری ملکیت میں چیزیں ہوتی ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے ایسیٹ سے، اپنے مال و متاع سے، تو ایک اس کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا۔ پھر جو فائدہ تم اٹھاؤ اس سے، یعنی ان مالوں سے، یعنی حق مہر ادا کر کے جو فائدہ تم اٹھاؤ، منہن، ان عورتوں میں سے، یعنی کسی سے جب تم فائدہ اٹھاؤ، ان سے نکاح کرو اپنے مال و متاع کی، اپنے حق مہر کی ادائیگی سے، فآتوہن، تو عطا کر دو ان کو، دے دو ان کو، اجورہن، ان کے اجر، یعنی ان کے حق مہر، ان خواتین کے حق مہر ان کو دے دو، فریضہ، فرض سمجھتے ہوئے، یعنی یہ جو حق مہر مقرر کردہ ہے اسے فرض سمجھتے ہوئے ادا کر دو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، پھر جو تم فائدہ اٹھاؤ اس سے، ان مالوں سے، منہن، ان عورتوں میں سے کسی سے، تو ادا کر دو، فآتوہن، آتو، عطا کرنا، دے دینا، تو دے دو، اجورہن، ان کے مال، ان کے حق مہر جو ہیں، ان کی اجور، اجر، اجرت، اسی سے ان کے حق مہر دے دو، فریضہ، فرض سمجھتے ہوئے، جو تم نے مقرر کیا ہے حق مہر اسے فریضہ، فرض سمجھتے ہوئے ادا کرو۔ ولا جناح، اور نہیں ہے
کوئی جناح گناہ اور نہیں کوئی گناہ، ولا جناح علیکم اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، پر علیکم تم پر، فی ما تراضیتم بہ فی میں، ما جو، جیسے ماشاء اللہ جو چاہے اللہ، فی ما اس میں جو، تراضیتم راضی جس میں راضی ہو تم، یعنی باہمی رضامندی سے اس کے بارے میں، اس حق مہر کے بارے میں جو باہمی رضامندی ہو جائے، یعنی اگر اس میں کوئی کمی بیشی باہمی رضامندی سے ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، من بعد الفریضہ بعد میں اسے اس کو مقرر کرنے کے، وہ جو حق مہر مقرر کیا ہے اسے مقرر کرنے کے بعد اگر کوئی باہمی رضامندی سے کوئی چیز طے ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا جناح علیکم اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، فی ما تراضیتم بہ اس میں جو تم رضامندی سے طے کر لو، اس کو یعنی اس مہر کو، من بعد الفریضہ بعد میں مقرر کرنے کے، اس حق مہر کو مقرر کرنے کے بعد اگر تم کوئی طے کر لو تو کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما یقیناً اللہ تعالی ہے بہت علم والا، بہت جاننے والا، بہت حکمت والا، علیما حکیما بہت جاننے والا، بہت حکمت والا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔